بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے اس کا تعلق قرآن کے موضوع سے ہے۔ یہ بات کہ قرآن کا کیا موضوع ہے، یہ ہمارے ہاں مختلف فی رہا ہے معاملہ، اس کے بارے میں مختلف غلط فہمی پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن کا جو موضوع ہے وہ آخرت ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن کے موضوع جو ہیں وہ ان کا استقصاء اگر کیا جائے تو ہم استقصاء نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ بے تحاشا موضوعات ہیں۔ بلکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن میں ہر موضوع پایا جاتا ہے اور دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں چھوڑی گئی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں صحیح بات کیا ہے اور صحیح رائے ہم کیا قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جو کچھ کانٹینٹس ہوتے ہیں، جو کہ مشتملات ہوتے ہیں، ان کو مضمون کہتے ہیں، وہ سبجیکٹ ہوتا ہے، اور موضوع جو ہے قرآن کا وہ ان سبجیکٹ کا یا ان مضمون کا، مضامین کا ہدف ہوتا ہے، اس کا آبجیکٹو ہوتا ہے۔ تو اگر اس بات کو ہم سامنے رکھ لیں، اس کو اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں، تو اس میں تو ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے اس بات کو بیان کرنے میں کہ قرآن کے مضامین بہت سارے ہیں۔ وہ اس میں مضامین میں ایمانیات کا پہلو ہے، اس کے اندر اخلاقیات کا پہلو ہے، اور اسی طریقے سے ان کے اندر شریعت کا پہلو، یہ سب قرآن کے مضامین ہیں۔ تاہم ان مضامین کا ہدف کیا ہے، یہ جو شروع سے لے کے آخر تک ایک لڑی میں سارے کے سارے مضامین کو پرو لے، جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ایک یونیفائڈ ہول ہے، اس کا ایک خاص آبجیکٹو ہے، تو وہ قرآن نے ایک موقع پہ بیان کیا ہے۔ اور سورہ انعام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات بیان ہوئی ہے، جس سے قرآن کا پھر ہمیں بالکل اچھی طرح سے موضوع معلوم ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں انذار کروں اور ان کو بھی جن کو یہ قرآن پہنچے۔ تو دوسری لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت کلیئرلی یہ بتا رہی ہے کہ اصل میں قرآن کا جو موضوع ہے وہ انذار ہے۔ قرآن کا جو موضوع ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ اگر صحیح مفہوم میں اس کو بیان کیا جائے، اس کو فریم کیا جائے، اور اگر میں اپنے استاد گرامی کے الفاظ کو مستعار لوں اور ان کی جو اپروچ کو، تو یہ سرگزشت انذار ہے۔ یعنی قرآن کا جو موضوع ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ایک انذار، یعنی انذار کا مطلب ہے خبردار کر دینا، آخرت کی یاد کے بارے میں لوگوں کو خبردار کر دینا۔ تو یہ اصل میں قرآن کا جو پورے کا پورا، اگر آپ سمجھ لیں کہ ایک اگر ہدف کیا ہے تمام مضامین کا، تو وہ ایک ہے صرف، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے لوگوں کو انذار کیا۔ تو یہ پورے انذار کی جو ایک سرگزشت ہے، اس کی جو ایک کہانی ہے، وہ قرآن نے محفوظ کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیں جو انذار ہوتا ہے وہ کس طریقے سے منتج ہوتا ہے ایک فیصلہ کن عذاب میں، اگر لوگ اس کو نہ مانیں۔ تو اس انذار کی تفصیلات ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے، اور اس انذار کی تفصیلات کے حوالے سے وہ یہ کہتا ہے کہ رسول کا جو انذار ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک نتیجہ خیز انذار ہوتا ہے۔ یعنی اس کے نتیجے میں اگر رسول جب انذار کرتے ہیں، جب خبردار کرتے ہیں، جب اپنی قوم کو ڈراتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانیں اور جو رسول پیغام لے کے آیا اس کو مانیں، اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر دنیا میں وہ نیست و نابود کر دیے جائیں گے، یا تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، یا ہیومیلیٹ کر دیے جائیں گے۔ تو یہ وہ کہتا ہے کہ یہ نتیجہ وہ دنیا میں نکال کے دکھائے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جزا اور سزا برحق ہیں۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ قومی حیثیت میں اقوام کو تباہ کرتا ہے جو رسول کی بالکل براہ راست مخاطب قوم کا اقوام ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پھر قیامت میں یہی جزا سزا انڈیویجول لیول پہ، یعنی افراد کے لیول برپا کریں گے۔ تو یہ وہ انذار ہے جو کہ پورے قرآن میں بیان ہوا ہے۔ جہاں تک اس انذار کی تفصیلات ہیں تو ظاہر اس پہ ایک تفصیل سے ہم بات کر سکتے ہیں، تاہم مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو انذار ہے یہ ہمیشہ ایک دنیاوی فیصلے پر منتج ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں جس چیز کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں، اس کے بارے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان حقائق کو نہیں مانا تو پھر دنیا میں آپ پہ عذاب آ جائے گا، دنیا میں آپ کی قیامت لگ جائے گی، دنیا میں آپ کی جو میزان عدل ہے وہ برپا ہو جائے گی اور آپ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس چیز کو مانیں گے، ان حقائق کو مانیں گے جو رسول لے کے آیا ہے، تو ظاہر ہے سرفرازی آپ کو ملے گی، اور یہ ان کے جو براہ راست مخاطبین اس وقت موجود ہوتے ہیں، یہ ان کے حوالے سے ہوتا ہے۔ یہی وہ سرگزشت ہے جو پورے کی پوری قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور اسی حوالے سے یہ ضروری ہے کہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو ہم نئی نسل کو اور غیر مسلموں کو اور خود مسلمانوں کو ایجوکیٹ کریں کہ دیکھیں جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کو آپ نے اس اینگل سے پڑھنا ہے کہ اصل میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ایک اگر میں اور الفاظ اور تعبیر بیان کروں تو یہ سیرت الرسول ہے جو بیان ہو رہی ہے، اور اس سیرت رسول میں جو بنیادی تھیم ہے وہ ان کی وہ وارننگ ہے، وہ ڈراوے یا وہ خبردار کرنے کی پوری کہانی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا اور بتایا کہ اگر آپ نے اس پر دھیان نہ دیا تو پھر آپ کا جو مختلف پہلو سے جو عذاب آئے گا، جو مختلف پہلوؤں سے آپ کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تباہ کریں گے، اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو یہ اس اینگل سے اگر آپ اس قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کی بہت ساری تفصیلات معلوم ہوں گی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بہت سارے اس کے ایسے احکام ہیں، میں ایک اور لیکچر میں اس کا ذکر کروں گا
کہ بہت سارے ایسے احکام ہیں کہ جو رسولوں کے مخاطبین کے ساتھ اسی وجہ سے خاص ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو قانون ہے دنیاوی عذاب کا، یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے. رسول جو ہیں اس انذار کو، اس وارننگ کو دنیا میں منتج کر دیتے ہیں، نتیجہ خیز کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر بہت ساری جہاد کے حوالے سے، بہت سارے غیر مسلموں کے حوالے سے وہ جو سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ مخصوص طور پہ بیان ہوتے ہیں. اور چنانچہ جو موالات کو، ترک موالات یعنی دوستی کو ترک کرنے کا حکم غیر مسلموں کے ساتھ پایا جاتا ہے، یا غیر مسلموں کے ساتھ جہاد کے حوالے سے پایا جاتا ہے. اور اس کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ غیر مسلم ہیں کہ جن کو انہوں نے حق کو جانتے پوچھتے ہوئے جن کا انکار کیا اور اس وجہ سے عذاب کے مستحق ٹھہرے، تو ان کو پھر یہ مختلف شکلیں ہیں عذاب کی دی جاتی ہیں. یہ ایک عمومی چیز نہیں ہے جو تمام غیر مسلموں سے متعلق ہو. اور اس سے یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سرگزشت انذار ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سرگزشت ہے جو ان کے حوالے سے بیان ہو رہی ہے، تو پھر اس کی ریلیونس کیا ہے آج کل کے دور میں؟ یہ ظاہر ہے وہ ایک تاریخ کا واقعہ ہے جو ہو گیا. تو دیکھیے اس کی سب سے بڑی ریلیونس یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ بتایا کہ جزا اور سزا دنیاوی طور پہ واقع ہو کے رہے گی. اس کو امپیریکلی ایک آبزرویبل ریالٹی بنا دیا. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اکثر چیزوں کو بھول جاتا ہے، نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی حقیقت جو موت ہے اور موت کے بعد جزا و سزا ہے اس کو وہ بھول جاتا ہے. تو قرآن نے یہ سرگزشت محفوظ کر لی ہے، اور اثنائے سرگزشت میں پھر ظاہر ہے یہ بتایا ہے کہ رسول کس طرح شریعت دیتے ہیں، کس طرح ایمان و اخلاق کی تطہیر کرتے ہیں، کس طرح سے ایمان و اخلاق کی بھی کے بارے میں انسان کی یاد دہانی کراتے ہیں. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اس پوری کی پوری سرگزشت کے دوران، اس پوری کی پوری کہانی کے دوران اللہ تعالیٰ شریعت اور حکمت کے مباحث بھی بیان کرتے ہیں. جو کانٹینٹ ہے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا، یہ کانٹینٹ ہے ان کے انذار کا، یہ اس کے مشتملات ہیں. تو یہ وہ مشتملات ہیں کہ جو ظاہر ہم سب کے لیے رہنمائی کا باعث بھی بنتے ہیں. اس کے اندر رہنمائی پائی جاتی ہے، اس میں شریعت کے مباحث بھی ہیں، اس میں حکمت کے مباحث بھی ہیں، اس میں اخلاقیات کے مباحث بھی ہیں، اور اس میں وہ مباحث بھی ہیں جو رسول کی انذار کے ساتھ خاص ہیں، جن کا ظاہر ہے کہ تذکرہ ہم کسی موقع پہ کریں گے. اور اس لیے کرنا ضروری ہے کہ بتایا جائے کہ رسول کا انذار جو دنیاوی لحاظ سے ایک ہدف تک پہنچتا ہے، تو اس ہدف کے بعد جو معاملہ پیش آتا ہے وہ رسول ہی کے ساتھ خاص ہے. اور اس کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دوہرا مقصد پھر بن جاتا ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ وہ کانٹینٹ جو ہے وہ انذار کے دوران جو رسول دین کا بیان کرتا ہے وہ ہم سب کے لیے واجب الاتباع ہے. اور دوسرا یہ کہ جو پوری کی پوری یہ سرگزشت ہے یہ ہمارے لیے یاد دہانی بن جاتی ہے اس آخرت کی جس کے بارے میں ہم سب کو متنبع رہنا چاہیے، جس کے بارے میں ہم سب کو غور کرتے رہنا چاہیے، کہ ہم سب کو آ کے رہے گی، درپیش ہو کے رہے گی، اور اس پہ ہم نے اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے. تو ہم بالکل خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا جو موضوع ہے، میں مضمون کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، قرآن کا جو موضوع ہے، قرآن کا جو تھیم ہے، قرآن کی جو تھیم ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے. ان کی وہ کہانی ہے، ان کی وہ سیرت ہے جس میں انہوں نے لوگوں کو خبردار کیا اپنے امیجیٹ ایڈریسز کو کہ اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو دنیا میں تمہارا معاملہ جو ہے وہ فیصل ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے انذار کیا تو اس کے بارے میں ظاہر ہے ہمیں یہ معلوم رہنا چاہیے کہ دین کا کانٹینٹ جو ہے وہ اس انذار کا حصہ بن کے بھی ہمارے سامنے آیا، جو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے واجب الاتباع بھی ہے. البتہ اس میں وہ حصہ جو واجب الاتباع نہیں ہے، جو خود رسول کے ساتھ خاص ہے، جو رسولوں ہی کے ساتھ خاص ہے، اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا کہ وہ بعض سزائیں ہیں کہ جو انکار کرنے کے نتیجے میں ان لوگوں کو دی گئیں کہ جنہوں نے انکار کیا. جیسے مثال کے طور پہ ارتداد کی سزا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ترک کے موالات یا دوستی کو ختم کرنے کی سزا ہے، یا ان کے خلاف جہاد کر کے ان کو زیر نگین لانے یا ان کو ختم کرنے کی سزا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جو تفصیلات کا تقاضا کرتی ہیں، جو میں ایک اور لیکچر میں بیان کر چکا ہوں. تاہم یہاں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ قرآن کا موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.